نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو اجتباکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیں سب سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے جو آیت پاک تلاوت کی ہے اس میں پروردگار امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ یہ امت وہ امت ہے جسے چن لیا گیا ہے۔ پروردگار نے دلوں کی طرف نظر کیا تو سب سے عمدہ دل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پایا، اس کے بعد تمام انبیاء اور تمام رسول کے پائے، پھر اس کے بعد جو پروردگار نے پایا وہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پایا۔ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل وہ دل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل وہ دل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرنے والا ہے۔ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل وہ دل ہے جو لوگوں سے محبت کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ ایثار اور قربانی کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رسولوں میں میں تمہارا حصہ ہوں اور امتیوں میں تم میرے حصہ ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس میں ہمارے لیے بے پناہ خوشخبری اور ہمارے لیے بے پناہ عزت ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ شخص اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برائی کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میت کی تعریف کی گئی تو بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی، میت کی برائی کی گئی تو بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یعنی امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ یہ اگر کسی میت کے بارے میں بول دے کہ یہ بہتر ہے تو پروردگار اس میت کو بہتر کر دیتا ہے، اگر یہ امت کہہ دے کہ یہ میت برا ہے تو پروردگار اس میت کو برا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، آپ توراۃ لینے کے لیے طور پر گئے تو جب آپ کو دیا گیا تو اس میں ایک تختی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ امت ایک ایسی امت آئے گی جو بولے گی پروردگار اسے قبول کرے گا، ایک ایسی امت آئے گی جس کے چہرے روشن ہوں گے، ایک ایسی امت آئے گی جس کا دل انتہائی نرم ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے پروردگار یہ امت مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا، نہیں، ھذہ امت احمدہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دوسری تختی اٹھائی تو اس میں لکھا ہوا تھا، اناجیلہم فی صدورہم، کہ ایک ایسی امت آئے گی جن کے سینے میں ان کی کتابیں محفوظ ہوں گی۔ پہلی جتنی کتابیں توراۃ، زبور، صحائف آئے وہ یا تو رسولوں کو محفوظ ہوتے تھے، انبیاء کو محفوظ ہوتے تھے یا کچھ خاص لوگوں کو۔ اس امت کی شان یہ ہے کہ قرآن پاک اس امت کے بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے اور جسے کہا جائے وہ عام طور سے پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اتنا اچھا حافظہ اور اتنا خوبصورت ذہن عطا فرمایا ہے۔ تو جب یہ شان دیکھا تو حضرت موسیٰ نے کہا، اے پروردگار یہ امت مجھے عطا فرما،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر ایک تختی اٹھائی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے گی اور برائیوں سے روکے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے پروردگار یہ امت مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہذہ امت احمدہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ، اگر تو مجھے یہ امت عطا نہیں فرماتا ہے تو مجھے ہی نبی پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ تو اولو العزم پیغمبر امت محمدی ہونے کی دعا کرے، اسی سے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری دور تھا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آنے والا کہتا ہے السلام علیکم یا اہل البیت معدن الرسالہ مختلف الملائکہ ادخلو، اے نبی کے گھر والو، اے رسولوں کے کان، اے وہ دروازہ جس پر فرشتوں کا آنا اور جانا رہتا ہے، میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ عجیب الرسول آنے والے کو جواب دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آجرک اللہ فی ممشاک عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، اے دروازے پر آنے والے، آنے کا اجر تجھے اللہ عطا کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہیں۔ آنے والا خاموش ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر وہ یہی کہتا ہے، حضرت فاطمہ پھر وہی جواب دیتی ہیں، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر وہ کہتا ہے میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہیں، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ آواز دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ تو جانتی ہے آتدرین من الباب کے دروازے پر کون ہے؟ ھذا حازم اللذات، یہ وہ ہے جو لذتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مفترق الجماعات، یہ وہ ہے جو جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مرول الاجواز، یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے۔ موتم الاولاد، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے۔ مخرب الدور، یہ وہ ہے جو گھروں کو ویران کرتا ہے۔ معمر القبور، یہ وہ ہے جو گھروں کو قبروں کو آباد کرتا ہے۔ ھذا ملک الموت، یہ ملک الموت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ملک الموت ادخل، اے ملک الموت داخل ہو جاؤ۔ وہ آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا جئتنی زائرن او قابضن، تو میرے پاس جو آیا ہے میری روح کو قبض کرنے آیا ہے یا میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جیتو کا زائرن و قابضن، میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کا دیدار کرنے کے لیے بھی اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اللہ ادخل علیک الا باذنک، کہ میں جب تک آپ اجازت نہ دے دیں میں آپ کے گھر میں نہ داخل ہوں۔ وَأَلَّا أَقْبِضَ رُوحَكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، اور جب تک آپ اجازت نہ دے دیں میں آپ کی روح کو قبض نہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا انا اخترت رفیق الاعلیٰ، میں اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی کو چاہتا ہوں، میں اللہ کی تجلی میں نہانا چاہتا ہوں۔ اسی درمیان پھر نبی پاک پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے دوست جبریل کو کہاں چھوڑا؟ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل بشرنی، مجھے خوشخبری دو۔ تو جبریل امین کہتے ہیں ابشرک یا رسول اللہ، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ انہارہا تجرت و اشجارہا تدلت و حورہا تزینت، کہ جنت کے درختوں کو جھک گئے ہیں، جنت کو حوروں نے سجا دیا ہے، جنت کی نہریں جاری کر دی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا لوجہ ربی، یہ اللہ کی رضا ہے، بشرنی، مجھے خوشخبری دیجیے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں ابشرک یا رسول اللہ، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جب میں آ رہا تھا تو انا سماء الدنیا والملائکۃ قد قاموا صفوفا صفوفا بالتحیۃ والریحان،
کہ میں جب آ رہا تھا تو میں نے آسمان دنیا پر دیکھا کہ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، بشرنی مجھے خوشخبری دیجیے۔ تو وہ کہتے ہیں وبشرک انت اول شافعین و اول مشفعین، یا رسول اللہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، آپ جو ہیں وہ شخص ہیں کہ قیامت کے دن جس کی سب سے پہلے سفارش کی جائے گی، شفاعت کی جائے گی، اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا لوجہ ربی بشرنی مجھے خوشخبری دیجیے۔ تو جبریل امین نے کہا اما تسألونی یا رسول اللہ، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اسألک عن ہمی و غمی، میں تجھ سے اپنی ایک فکر اور اپنے ایک غم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ من لے قرائل قرآن من بعدی، جو قرآن کے قاری ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کا میرے بعد کیا ہوگا؟ من لے حاجل بیت الحرام من بعدی، جو خانہ کعبہ کا دیدار کرنے والے ہیں، ان کا میرے بعد کیا ہوگا؟ من لے امت المصفات من بعدی، میری امت کے پرہیزگار لوگوں کا میرے بعد کیا ہوگا؟ من لے صوم شہر رمضان من بعدی، جو لوگ رمضان کا روزہ رکھنے والے ہیں، ان کا میرے بعد کیا ہوگا؟ میرے امتیوں کا میرے بعد کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ قد حرمت علی جمیع الامت والرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء، رسول اور امتیوں پر حرام کر رکھا ہے اللہ تدخلہا انت و امتک، کہ جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی، کوئی رسول جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو یہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ نبی پاک اس دنیا میں ظاہر ہوئے تو بھی ہمیں یاد رکھا، معراج میں گئے تو بھی آپ نے ہمیں یاد رکھا، ہم جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی آپ کی دستگیری ہوگی، قیامت کے دن بھی آپ ہمارے لیے پریشان حال ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہمیں یاد رکھا ہے، ہماری بے پناہ عظمتیں بیان کی گئی ہیں۔ جب کسی کی کوئی عظمت ہوتی ہے اور کسی کا کوئی عہدہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، دنیا کے کسی عہدے پر ہے، وہ آپ کو عام طور سے نظر نہیں آئے گا کہ وہ روڈ پر کھڑا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہے، چائے خانے میں گپ کر رہا ہو، عام طور سے وہ مال میں نظر آ رہا ہو، چوراہے پر نظر آ رہا ہو، اس کے عہدے کا یہ تقاضا نہیں ہے، اس لیے وہ اس طریقے سے نظر نہیں آتا ہے۔ تو جس کا جو منصب ہوتا ہے، جس کا جو عہدہ ہوتا ہے، اس حساب سے اس کے تقاضے اور اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بنایا ہے، ہمارا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں کر لیا تھا، پروردگار نے ہمیں بنایا اور امت محمدی میں بنایا۔ امت محمدی ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نیکیاں پھیلانے والے ہوں، جہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو اسے ہم روکنے والے ہوں۔ امت محمدی ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سود کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوں۔ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ظلم اور زیادتی کے خلاف، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوں۔ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بے نمازیوں کو نمازی بنانے والے ہوں۔ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عورتوں کو باوقار زندگی دینے والے ہوں، انہیں پردہ میں رکھنے والے ہوں۔ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم کو پھیلانے والے ہوں، علم کو آباد کرنے والے ہوں، علم کو روشن کرنے والے ہوں۔ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں میں کام آنے والے ہوں، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے والے ہوں۔ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غیبت، جھوٹ، چغلی کرنے والے نہ ہوں۔ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں سے حسد کرنے والے نہ ہوں۔ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وعدے کے پکے ہوں، ہم زبان کے پکے ہوں۔ ہم سب اس دنیا میں ہیں اور ہم سب ایک سفر طے کر رہے ہیں۔ ہم ایک ازل میں تھے، ہم عالم ارواح میں تھے،
وہاں سے باپ کے پیٹھ میں آئے، ماں کے پیٹ میں آئے، پھر اس دنیا میں کچھ عرصہ رہنا ہے، پھر ہمیں قبر میں جانا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے، پھر میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے، پھر اپنے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں جانا ہے۔ وہاں پر جا کر کے ہر ایک کا ایک سلسلہ رکنے والا ہے، اور جنت میں انسان جا کر کے ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جائے گا۔ تو ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں، ہمیں اس دنیا میں اس سے جانا ہے، تو اس دنیا کے جو تقاضے ہیں اس تقاضے کو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں عبادت گزار ہونا چاہیے، اس دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنوارنے پر محنت کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دہلی میں دنگا ہو رہا تھا، ایک لڑکی بھاگتے ہوئے ایک مسجد میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہاں دیکھتی ہے کہ ایک لڑکا پڑھ رہا ہے۔ وہ لڑکا اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم کمرے سے نکل جاؤ، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہر طرف دنگے ہو رہے ہیں، فسادی لڑائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، میں باہر کیسے جاؤں؟ تو وہ لڑکا اس لڑکی کو ایک کونے میں بیٹھنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا کچھ دیر کے بعد اپنی انگلی کو چراغ کی لو میں لے جاتا ہے، پھر اس انگلی کو کھینچ لیتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ انگلی کو چراغ کی لو میں لے جاتا ہے اور پھر کھینچ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے صبح ہو جاتی ہے، وہ لڑکا اس لڑکی سے کہتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، فسادی جا چکے ہیں، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے میں تو اپنے گھر جاؤں گی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اپنی انگلی کو چراغ کی لو میں کیوں لے جاتے تھے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے میں اس لیے لے جاتا تھا کہ جب جب میری نگاہ تمہاری طرف اٹھنا چاہتی تھی، جب جب میرے خیال تمہارے طرف جاتے تھے، تو میں اپنی انگلی کو چراغ کی آگ میں لے جاتا تھا اور اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ تو اس آگ کو جب برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اب بس میں نے اس طریقے سے رات گزاری ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم گناہ کرنے کے لیے جائیں، جب ہم کسی کو دھوکہ دینے والے ہوں، غیبت کرنے والے ہوں، کوئی گناہ کا کام کرنے والے ہوں، تو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ اس کی ایک ذرا سی جھلک کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیوں کو پھیلانا چاہیے۔ یہی امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ گناہوں سے دور رہے، لوگوں کو گناہوں سے روکے، نیکی کرے، لوگوں کو نیکی کرنے دے، اس دنیا کو بھی خوبصورت بنائے، آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔